جیسے یہ مرزا جیل میں کہتا ہے تو میں کہا امام حسین نے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا خیال ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہیں. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں یہ مرزا جلمی کے بارے میں اس نے مجھے کہا ہے کہ تھوڑا وہ لوگ اس کے ہیں تو ان کو تھوڑا، ورنہ میں تو نا ہی نہیں لیندہ چونکہ ہوں فوت ہو گیا ہے تے او دی قبر بھی نہیں لبدی پئی تے میرا لکھ لو گل لبنی بھی نہیں. کیا بس جنوں غوث پاک دھتکار دین، جنوں داتا صاحب دھتکار، جنوں ولی دھتکار دین، سمجھ آئی ہے؟ وہ کتھے لبے گا جناب؟ تو یزید ورگے نہیں لبیا، نکا جیا یہ کدھر جا. تو اس لیے میں تو اکثر اب ذکر کرنا بھی چھوڑ گیا ہوں، لیکن میں نے آتے آتے کہا کہ نہیں تھوڑا جیا تاکہ وہ بچوں کو سمجھ آ جائے. تو اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بدتمیزی اور بے حیائی اور آزادی پر مشتمل ہے. ہمارا جو دین ہے نہ بدتمیزی سکھاتا ہے، نہ بے ادبی سکھاتا ہے، نہ آزادی سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے اور مصطفیٰ کی غلامی سکھاتا ہے. بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اب سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو امام حسین نے تو کسی دے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی تو ہون موڑ کی بن سی یہ تو میں نے نہیں پتا. میں کیا پتا ہوندہ تے سنی نہ ہوئے. اب سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو آپ فکر مند نہ رہا کریں کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں آتا. میں نے کہا سوال کرنے والا پاگل ہے، آپ سوال کریں جواب آپ کو ملے گا اللہ کی رحمت سے. اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ پتر تصویرہ بعد ویکھنا جلدی کر لا، میرے ال توجہ کر لا ہوں ہیں. ہاں ہوں ذرا اگلی بات بھی سنے آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت ایک ایک حدیث میں نے سنائی اور اس کے بعد آپ کو یہ بتلایا کہ ہمارا جو دین ہے اس کے اندر اصل صرف کلمہ پڑھنا نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ادب و آداب اور پاکان امت کا لحاظ ضروری ہے، ورنہ میرے نبی نے تو ساری باتیں واضح فرما دی ہوئی ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. گرامی قدر حضرات، یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کب پیش آیا اور کیوں پیش آیا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. کتنے سالوں کے بعد؟ یہ جب آپ ایسی باتیں سنیں گے نا تو آپ کا ذہن کھلے گا کہ اصل مسئلہ یہ ہوا کب تھا. اور وجہ یہ تھی اس وقت ایک ایسا حکمران آیا تھا جس کا نام تھا یزید. ٹھیک ہے، یہ اس حکمرانی میں اپنی من مرضیاں کرنا چاہتا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنی من مرضیاں نہیں، ہمیں پتا چلا تیرا کردار ٹھیک نہیں ہے، تو اپنی من مرضیاں کرتا ہے. اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عمر تھے. سمجھ آ رہی؟ اور عبداللہ بن زبیر بھی تھے. یاد رکھیے یہ سارے اکٹھے تھے. ان سب نے کہا، یہ اس وقت مقتدر اور بڑے اور وہ لوگ تھے جن کی طرف سارے لوگ توجہ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تیری بیعت تب تک نہیں کریں گے جب تک تو اپنے آپ کو درست نہیں کرے گا، اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے گا، کیونکہ تیرے جیسے اگر نااہل لوگ حکمران بن گئے تو پھر یہ سارا نظام بگڑ جائے گا. اب میں یہاں پر ایک بات کہنے لگا ہوں، ہر سنی بندہ توجہ کرے. اگر آپ کا مزاج ہو تو بولے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ میں حق بیان کر کے جاؤں گا. سارے مسلک جتنے دنیا میں پائے جاتے ہیں بالخصوص جو مسلمان کہلانے والے، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی. امام حسین نے بیعت نہیں کی کیوں؟ کہ وہ گندا تھا. میں نے کہا یہ بیان کرو، قوم کو بتاؤ. لیکن میں ایک بات یہاں پہ بتا دوں، جس امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں نہ دیا، بیعت نہیں کی، اور یہ دلیل ہے کہ وہ یزید گندا تھا اس لیے امام حسین نے بیعت نہیں کی، اسی امام حسین نے اور اسی امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی. اور یہ بیعت 20 سال تک چلتی رہی. یعنی اگر امام حسین یزید کی بیعت نہ کریں تو اس بات کی دلیل ہے کہ یزید گندا ہے. تو میں نے کہا اگر حلالی خون ہے تو یہ بھی بتاؤ کہ امام حسن و حسین نے جب امیر معاویہ کی بیعت کی تھی اور 20 سال یہ صلح چلتی رہی تو امیر معاویہ اچھا تھا اس لیے بیعت بھی کی اور صلح بھی چلتی رہی ہے. اور یہی اہل سنت کا موقف ہے. ہم کہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں انہوں نے ہاتھ نہیں دیا وہ یزید گندا ہے، اس کو کوئی اچھا نہ کہے، اس یزید کی کوئی طرفداری نہ کرے. لیکن جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے انہوں نے بیعت کر لی تھی اور یہ 20 سال بیعت چلی، ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام پیار محبت سے پیش آتے، حضرت امیر معاویہ ان کو نذرانے دیتے اور یہ وصول کرتے تھے. اور جب بھی حضرت امیر معاویہ کے پاس
حضرت امام حسن آتے تو آپ جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر حضرت امام حسن کو بٹھاتے. لوگوں نے پوچھا آپ ان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ بٹھاؤں، تمہیں نہیں پتا کہ یہ نبی کا نواسا ہے، نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، حیدر و بطول کا بیٹا ہے، اور یہ ہے جو نبی پاک کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہے. آپ سمجھ آئی؟ آپ سبھی حضرات کو کوئی نہیں آئی؟ کاش کہ یہ نکتہ سمجھ آ جائے نا تو ہمارا آدھا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو ثابت ہوا یزید گندا ہے، اور جب امیر معاویہ کی کر لی تو ثابت ہوا کہ امیر معاویہ اچھے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. اب لوگ اصل مسئلہ یہ بھی سن لیں کیوں حضرت امیر معاویہ کے پیچھے پڑتے ہیں. وجہ یہ ہے آخر جی یہ جڑا یزید ہے نا امیر معاویہ دا پتر ہے. یزید کیا ہے؟ امیر معاویہ کا پتر ہے. اب پتر ہے تو پھر کی ہے تسی پیو دے پیچھے پہ جاؤ گے؟ میں سوال کر رہا ہوں. آپ دیکھیں یار سنجیدہ فکر لوگ بیٹھے، آپ جتنے ہمارے دین کا مسئلہ ہے سن لیں پہلے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر کسی کا بچہ گندا ہو جائے تو اس کی وجہ سے پرچہ اس کے باپ پر نہیں ہوتا، پکڑا اس کے باپ کو نہیں جاتا. اور یہ نہیں کہا جاتا ہمارے اسلام کے اندر اولاد گندی ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑا پیو بھی گندا ہے. ہمارے اسلام میں منع ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کسی کی اولاد گندی ہے اور ہم کہیں کہ تیرا پیو گندا ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا تو کیا حضرت نوح علیہ السلام پر بھی زبان کھولو گے؟ تو کہا نہیں ہم تو نہیں کھول سکتے، منڈا بگڑ گیا تو پیو دا کی قصور ہے. میں کہا جی میں اوتھے ہے نا کہ منڈا بگڑ گیا تو ابے دا قصور نہیں ہے، اسی طرح یزید بگڑ گیا تو امیر معاویہ دا قصور ہے. یہی تو مسئلہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. اور اس بات کو سمجھے آپ سبھی حضرات، جب اولاد گندی ہو جائے ہمارے اسلام میں اس اولاد کی وجہ سے باپ کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی بندہ اگر غلطی کرتا ہے تو آپ اس کے باپ کو گالیاں نہیں دے سکتے، اور ہمارا قانون بھی ہے اس کے باپ پر پرچہ نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ وہ اپنے فعل دا اپنے عمل دا خود ذمہ دار ہے، یہ پیو دا کیا قصور ہے. بعض جاہل یہاں پر یہ بھی مشہور کرتے ہیں کہ انہیں نا چولہے تے سیکھیا ہے، یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ گھروں سیکھیا ہے. تو میں نے کہا آج جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان کا کوئی بیٹا معاذ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا بگڑ جائے، کوئی شرابی بن جائے، ڈاکو بن جائے، لٹیرا اچکا بدماش بن جائے، تو کیا انہیں چولہے تو سیکھے ہے؟ اگر تمہارا کوئی بھائی یا بیٹا بگڑ جائے تو بتاؤ تم نے سکھایا ہے؟ چولہے سے سکھایا ہے؟ تھوڑا چولہا ڈاکو پیدا کرتا ہے، قاتل پیدا کرتا؟ اوہ نہیں یار ساڈے چولہے تے دی ہوئی گالی نہیں ہوئی، ساڈے گھر تھی ہوئی گالی نہیں ہوئی، ہم تو یہ تربیت نہیں کرتے. اے تو ساڈا منڈا سی باہر پتہ نہیں کدے نال رلیا تے جناب علی بگڑ گیا تو سانو تو کچھ نہ آکھو. تو میں کہا جی تینوں کچھ نہ آکھی ہے تو مڑ سے ابھی رسول نے بھی کچھ نہ آکھا. یہی تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. آپ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اس آپ سمجھتے ہیں کہ شاید تقریروں کا مقصد ہی کوئی نہیں. اے تقریراں ہونیاں نے تو تواڈے عقیدے ٹھیک ہونے نے نا. یہ تقریریں ہونی ہیں تب سب سوالوں کے جواب آئیں گے نا. تو اس واسطے ہمارے اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یزید گندا ہے، پلید ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، جری علی الکبائر ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر یہی باتیں لکھی جو میں سنا رہا ہوں. فرمایا یہ یزید یہ ظالم تھا، بالکل قصوروار ہے یزید، اور جو امام حسین ہیں وہ بے قصور ہیں، وہ مظلوم ہیں، جنت کے بادشاہ ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں میری جان، یہ جو بیٹا بگڑ جائے اس کی وجہ سے باپ کو کچھ کہنے کی اجازت ہمارے اسلام میں. تو یہ جو لوگ زبانیں کھولتے ہیں آپ خدا کا خوف کیا کریں، ورنہ جب آپ کا کوئی بھائی بگڑے گا تو پھر میں پوچھاں گا بھی ہن ملے والے تیرے پیو نو آ کے دبن تے تیرے تے کی گزرے گی. اور تیرا بچہ جدو بگڑے گا ڈاکو بنے گا، لٹیرا تے ٹک ٹاکر بنے گا، تو پھر میں پوچھاں گا بھی سارے آ کے تینوں آکھن گے بے تو سکھایا، تو کہنا میرا کی قصور ہے. تو میں کہا پتر اپنے گاڑی چوں پنجاڑی کڈھائی جانا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اور اگر نہیں تھکے تو اس مسئلے کو سمجھو، یہ آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم ان مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. یہ جو یزید تخت نشین ہوا، اب سنیے میری بات. حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے کہا سارے میری بیعت کرو. اس نے جب مکہ مدینے میں پیغام بھیجا تو یہاں یہ چار ہستیاں جن کے میں نام بتا چکا، حضرت امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جب تک تو صحیح نہ ہو جائے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کریں گے. مجھے ایک نکتہ سمجھانا ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ بول سکتے ہیں ورنہ حرج نہیں ہے.
امام حسین، حسینیت یہ ہے، حسینی سبق یہ ہے، حسینی مشن یہ ہے، حسینی راستہ یہ ہے کہ گندے حکمران کو کبھی بھی ووٹ دے کر حاکم نہ بنایا جائے۔ اس وقت بیعت کا مطلب ووٹ لینا ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا ویسے تو امام حسین کی بڑی دیگیں بناتے ہو اور سبیلے لگاتے ہو، اور جب تم ووٹ دیتے ہو تو کبھی سوچا ہے ہم کس کو دے رہے ہیں؟ امام حسین نے تو گندے بندے کو حکمران بننے کی اجازت ہی نہیں دی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں دیا۔ تو آپ کیسے حسینی ہیں؟ جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو کبھی سوچا ہے ہم کیسے بندے کو حاکم بنا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ جس دن ہم نے سوچ لیا تو انشاءاللہ پھر یہ 2 نمبر بندے آگے نہیں آئیں گے، پھر نظام مصطفیٰ آگے آئے گا۔ تو حسینی مشن یہ ہے، اچھے بندے کو حکمران بنانا چاہیے، اچھے بندے کو ووٹ دینا چاہیے، اور دین سے محبت کرنے والے کو، اور جو دین کا باغی ہو اس بندے کو کبھی بھی سپورٹ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ حسینی مشن ہے۔ یہاں پر آ کے ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ڈھیلے پہ گئے سارے، یہ سنت مولوی سارا کوئی دسی جاندہ ہے، تو بتا، میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ مجھے بتاؤ نا۔ میں نے کرسی پہ بیٹھ کر اس کا فریضہ نہیں پورا کرنا؟ جدو میں مر جانا میں کلیاں قبرے جانا، تسی تو میں نہ کو نہیں جانا۔ دعا کر چھڑو گے تو سبحان اللہ، نہیں جانا تو میں کلے آیا نا۔ تو کم از کم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کرسی کا حق ادا کر کے جاؤں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ممبر پہ اگر میں آیا تھا تو میں نے حق بیان کیا ہے۔ کئیوں کو اگر نہیں اچھا لگتا تو میں کیا کروں؟ ویسے سنی ہوتا ایسا کوئی نہیں، جس کو بات اچھی نہ لگے وہ سن کے خوش ہوتا ہے۔ تو حسینی مشن پہ آ جائیے۔ اب آئیے ذرا اگلی بات بھی توجہ طلب اور میرے غور سے سننے والی بات ہے، سنا دوں اگر اجازت ہو تو۔ ادھر دیکھیں، 2 کردار تھے، 2 میدان کربلا کے اندر۔ میں اپنے لہجے میں سادہ کر کے بات کہہ رہا ہوں۔ ایک تھا یزیدی کردار اور ایک تھا حسینی کردار۔ یزیدی کردار کیا ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، سودی ہے، باندر نچاتا ہے، بے عمل ہے، یہ یزیدی کردار ہے۔ ڈاکو چکا سب کچھ ہے، یہ یزیدی کردار ہے۔ حسینی کردار کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، سجدہ ہے، پردہ ہے، ادب ہے، احترام ہے، صبر ہے، صحابہ کرام کا ادب ہے، اہل بیت کا ادب ہے، اور بالکل پورے معاشرے میں امن کا سبق ہے۔ یہ ہے حسینی مشن۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ میں نے 2 شیٹیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، سمجھ آئی؟ 2 کردار آپ کے سامنے، ایک یزیدی ایک حسینی کردار۔ میں صرف آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ہمیں حسینی کردار اپنانا چاہیے یا یزیدی کردار اپنانا چاہیے؟ ایمان سے بتائیے، ہم حسینی کردار اپنانے میں کمزور ہیں کہ نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے، بولو سارے، خاموش ہو گئے نا؟ ہم حسینی کردار اپنانے میں کمزور ہیں۔ ہم نے صرف امام حسین کا نام نعروں کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ حسینی مشن اپلائی کرو، حسین کا کردار اپلائی کرو، امام علی مقام کے مشن کو جاری کرو۔ نماز بھی ہو، صبر بھی ہو، سجدہ بھی ہو، پردہ بھی ہو، عبادت بھی ہو، ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، ساری کائنات میں لاگو کر دو ان سارے اسباق کو، تو پھر تو پتہ چلے کہ یہ معاشرہ حسینی ہے۔ لیکن ہے کیا؟ توجہ میری طرف رکھنا، ہمارا قصور یہ ہے، سارا سال اکثر بندے کام یزید والا کرتے ہیں، یعنی بے نمازی بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، شرابی، کبابی، اچکے، چور، ڈاکو، لٹیرے، سود بھی کھاتے ہیں، اور 10 محرم کا دن آتا ہے تو امام حسین کی دیگیں پکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آگئی نہ سمجھ؟ دیکھو اتلا سا ہوتے تو تلمہ تلے رہ گیا۔ حقیقت بھی یہی ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، ہم غلطی پر ہیں۔ ہم سب کو چاہیے اگر نام حسین کا لیتے ہیں تو کام بھی حسین کا، ورنہ نام لینا چھوڑ دو۔ نام حسین کا لیتے ہو، کام یزید والے کرتے ہو۔ آپ دیکھیں، اگر آپ ٹی وی کھول کے دیکھیں، جتنے پورا سال ناچنے والے اور ناچنے والیاں ہیں، انہوں نے ایک مخصوص لباس پہن لیا اور سارے کے سارے امام حسین کا ذکر کرنے چل پڑے۔ بدکاروں کو کیا حاجت ہے امام حسین کے ذکر کرنے کی؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا، کیا امام حسین نے یہ سبق دیا تھا سارے سال ڈرامے بازیاں کرو، بازار حسن میں ناچو، اور ان دنوں کے اندر آ کے تم ہمارا نام لو؟ امام حسین کا جو نام لے رب تو اسے ویسے ہی ستھرا فرما دیتا ہے۔ کام یزید والے اور نام حسین کا، 10 دن کے لیے مسلمان، یہ ہمارا قصور ہے۔ اور دیکھو اس لیے ہم کہتے ہیں ٹی ویوں سے دین نہ لو، مدینے سے لو، اور مدینے والے کے غلاموں سے دین لو۔ کون بتائے گا تمہیں اتنی جرت کے ساتھ؟ لوگ ڈرتے ہیں، لیکن میں نے کہا جب حسین نہیں ڈرا تو حسین کا غلام کیوں ڈرے گا؟ میرے نام میں تو ویسے ہی عباس آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور مجھے عباس کی وہ جو حلاوت اور مٹھاس اور پیار ہے وہ نصیب ہے،
تو اس واسطے میری جان ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کدھر چلے گئے جناب؟ ہم نے اپنے آئیڈیل کن کو بنا لیا؟ تو کیا میں امید کروں ان باتوں کو سمجھے کہ ہم سب حضرات, گرامی قدر حضرات, یہ جو آج ہمارے بھائی انس صاحب اور بھائی احمد صاحب اور ان کے برادران نے محفل کی ہے نا, یہ نہیں کہ یہ جمعے پر مجھے سننے نہیں جاتے, وہاں جاتے ہیں, ہر جمعہ میں یہیں پڑھاتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بات آپ کو وہ کی جائے گی جو آپ کے عقیدے کو بھی صحیح کرے, آپ کے عمل کو بھی صحیح کرے, اور آپ کو امام حسین کا اصلی غلام بنائے. لیکن ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ایوریاں تقریرا میں ایسے احمد نہیں تو روکے بھی, خبردار کوئی بندہ نہ اٹھے, میری گل سنو, مجھے پتا تھا آپ پریشان ہو جائیں گے, چونکہ ہم نے سنا ہوا ہے سور والا مولوی آ جائے, کنا تے انگلیاں رکھ لوے تو جڑ جائے جناب, گھوڑا ہنج گیا تو ہنج گیا تو ہنج گیا, یہ باتیں سن کے رو دو کہ ہم گھر چلے جائیں گے.